کیا واقعی امام حسین رضی اللہ عنہ صرف یزید کی وجہ سے کربلا پہنچے تھے، یا تاریخ کی اصل کہانی کچھ اور ہے؟ کس نے بار بار خطوط لکھ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ بلایا اور پھر عین وقت پر انہیں تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ جانیے مستند تاریخی روایات کی روشنی میں۔ سامعین کرام، جب ہم تاریخ کربلا کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ایک تلخ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اس موضوع پر تاریخ ہمیشہ سے انتہائی متنازع رہی ہے۔ صدیوں سے اس خون چکا علمیہ کو بیان کرنے میں اس قدر افراط و تفرید سے کام لیا جاتا رہا ہے کہ بعض اوقات اصل حقائق جذباتی داستانوں اور مبالغہ آرائی کے بوجھ تلے دب کر رہ جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس واقعے کو سنانے میں اعتدال اور تاریخی دیانتداری کی شدید کمی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہماری اس دستاویزی پیشکش کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ عقیدت کے نام پر تراشی گئی قصہ گوئی سے ہٹ کر خالص اور مستند تاریخی حقائق پر بات کی جائے۔ آج ہم ان اصل اسباب اور محرکات پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے جنہوں نے حالات کو اس مہیج تک پہنچا دیا کہ مکہ کی پرامن فضا سے نکل کر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کے اس تپتے ہوئے صحرا میں خیمہ زن ہونا پڑا۔ اس عظیم علمیہ کی جڑیں سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق پلٹ کر چند سال پیچھے جانا ہوگا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اہل کوفہ کی فریب کاریوں، موقع پرستی اور بے وفائی کے داغدار ماضی سے بخوبی واقف تھے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ یہ وہی مطلوب مزاج لوگ ہیں جنہوں نے ان کے والد گرامی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی زندگی اجرن کر دی تھی اور انہیں چین سے حکومت نہیں کرنے دی تھی۔ یہاں تک کہ خود امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ان کوفیوں نے بغاوت کی اور ان کے خیمے تک لوٹ لیے۔ ان حالات میں امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی بے مثال سیاسی بصیرت اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خلافت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی تاکہ مسلمانوں کا خون بہنے سے روکا جا سکے اور بکھری ہوئی امت کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا جائے۔ یقیناً اقتدار سے دستبرداری کا اتنا عظیم اور قربانی کا متقاضی فیصلہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہی کر سکتا ہے۔ اس پس منظر کے بعد ہم یہاں یزید کو احد بنائے جانے کے سیاسی فیصلے اور اس کی پیچیدگیوں پر بحث نہیں کریں گے۔ ہمارے بحث کا اصل مرکز کوفے کے وہ شریر اور مفاد پرست لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط کے انبار لگا دیے۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ کوفہ سے اتنے خطوط آئے کہ بوریاں بھر گئیں۔ ان میں دعائیاں دی گئی کہ ہمارا کوئی امام نہیں، حالات بگڑ رہے ہیں، آپ ہماری رہنمائی کے لیے تشریف لائے۔ ان مسلسل اپیلوں نے امام کو مکہ مکرمہ کا پرامن ماحول چھوڑ کر عراق کی طرف سفر کرنے پر مجبور کر دیا۔ حالانکہ مکہ میں موجود آپ کے مخلص احباب اور اہل بیت کے خیر خواہ جن میں سیدنا عبداللہ ابن زبیر اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اجمعین جیسے جلیل القدر صحابہ شامل تھے، انہوں نے امام عالی مقام کو پوری شدت سے روکنے کی کوشش کی اور بار بار خبردار کیا کہ اہل کوفہ پر ہرگز اعتماد نہ کیا جائے کیونکہ ان کی تاریخ دھوکہ دہی سے بھری پڑی ہے۔ بعض ناقدین تاریخ کو سمجھے بغیر اعتراض کر دیتے ہیں، لیکن یہ ایک مسلمہ اور ناقابل تردید حقیقت ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ہرگز طالب دنیا منصب کے پیاسے یا اقتدار کے بھوکے نہیں تھے۔ اگر آپ کا مقصد محض تخت کا حاصل کرنا ہوتا تو وہ اس وقت بغاوت کرتے جب ان کے پاس طاقت، حامی اور اسباب موجود تھے، لیکن جب کوفہ والوں نے سینکڑوں خطوط بھیج کر بار بار اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیا اور مظلومیت کی دہائیاں دی تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے ایک سچے رہنما، امت کے ہمدرد اور نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ناطے خاموش رہنا ممکن نہ رہا۔
ان خطوط کے بعد اتمام حجت کے لیے آپ پر یہ اخلاقی اور شرعی ذمہ داری عائد ہو گئی کہ وہ مظلوموں کی آواز پر لبیک کہیں۔ آپ کسی جنگی ارادے سے نہیں بلکہ حق کی پکار پر محض اپنے اہل خانہ اور چند جانشاروں کے ہمراہ مکہ سے نکل کھڑے ہوئے، لیکن تاریخ کا وہ بھیانک ترین موڑ اس وقت آیا جب ابھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کے حدود میں پہنچے بھی نہیں تھے کہ کوفہ کی سیاسی اور سماجی فضا مکمل طور پر آپ کے خلاف کر دی گئی۔ یہ کیسا عبرت ناک المیہ ہے کہ جن ہزاروں کوفیوں نے امام کے سفیر مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ابن زیاد کی تھوڑی سی سختی اور جبر کے سامنے وہ سب ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ امام کے نام لیواؤں نے ہی انہیں گویا تنہا دشمن کے خونخوار لشکر کے حوالے کر دیا اور خود اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے خاموش تماشائی بن گئے۔ آج یہ بات پورے یقین اور تاریخی شواہد کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اگر کبھی غداری اور بے وفائی کی تاریخ لکھی جائے گی تو سر فہرست ان لوگوں کے نام ہوں گے جو اہل بیت اطہار سے عشق کا سب سے زیادہ جھوٹا دعویٰ کرتے تھے۔ آسمانی دنیا نے آج تک ایسی بے وفائی، مفاد پرستی اور دھوکہ دہی کی کوئی دوسری مثال نہیں دیکھی ہوگی۔ اپنوں کی اس بدترین غداری اور پیٹھ میں چھڑا گھونپنے کے بعد وہی صحیح کسر عمر بن سعد کی بزدلانہ فوجی قیادت اور عبید اللہ ابن زیاد کی درندگانہ ہٹ درمی نے پوری کر دی۔ حالانکہ سیدنا امام عالی مقام نے خونریزی سے بچنے، امن قائم رکھنے اور جنگ کی نوبت کو ٹالنے کے لیے جو 3 انتہائی منصفانہ شرائط پیش کی تھی وہ کسی بھی صاحب عقل حکمران کے لیے کافی سے زیادہ تھی، مگر دنیاوی عہدوں کا لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ اقتدار اور تکبر کے نشے میں چور ان ظالموں نے اس بات کا ذرا بھی لحاظ نہ کیا کہ جو ہستی ان کے سامنے امن کی بات کر رہی ہے وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ کائنات کے سب سے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس خون، جگر گوشہ بطول اور جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے۔ ان کی ضد صرف ایک تھی کی بیعت قبول کرے کہ حسین ابن علی ذلت کی بیعت قبول کرے، جو کہ حیدر کرار کے بیٹے کے لیے موت سے بھی زیادہ ناگوار تھی۔ حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت جب کوفے کی غداری اور حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر امام عالی مقام تک پہنچی تو آپ نے خونریزی سے بچنے کے لیے فوراً واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا، لیکن راستے میں یزید لشکر کے ہیراول دستے نے جس کی قیادت خود ابن یزید الریاحی کر رہے تھے قافلے کا راستہ روک لیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اتمام حجت کے لیے کوفیوں کے لکھے ہوئے وہ خطوط حر کے سامنے رکھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حر نے وہ خطوط دیکھ کر انتہائی افسوس کے ساتھ عرض کی، اے جگر کوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان جھوٹے عاشقوں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اگرچہ مجھے ابن زیاد کی طرف سے سخت حکم ملا ہے کہ آپ کے اس مختصر سے قافلے کو ہر صورت محاصرے میں لے لوں، تاہم میری آپ سے دستبستہ گزارش ہے کہ آپ آگے نہ بڑھیں اور یہیں سے واپس چلے جائیں۔ لیکن ابن زیاد کی طرف سے خود پر مسلسل دباؤ تھا کہ قافلے کو کسی صورت واپس مدینہ نہ جانے دیا جائے۔ اسی کشمکش میں کارواں کا راستہ بدل گیا یا بھٹک گیا اور یہ قافلہ محرم کی دوسری تاریخ کو ایک ویران میدان میں آ پہنچا۔ تو کسی نے نینوا کہا، امام عالی مقام نے اس جگہ کا نام پوچھا تو کسی نے نینوا کہا، کسی نے غازیہ اور کسی نے طف کا نام لیا، لیکن جب ایک شخص نے کہا کہ اسے کربلا بھی کہتے ہیں یہی ہماری تو امام نے فرمایا یہی ہمارے خیمے لگا دو، یہی ہماری قربان گاہ ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی گئی۔ اس ویران صحرا میں یزیدی لشکر کی تعداد ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی گئی، یہاں تک کہ عمر ابن سعد ایک بھاری لشکر لے کر وہاں پہنچ گیا۔
یہاں پہنچ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ عمر کا باپ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ خال رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں اور ایک جلیل القدر صحابی تھے، مگر دنیاوی منصب کی ہوس نے بیٹے کو اتنا اندھا کر دیا کہ اسے اپنے عظیم والد کے مرتبے کا ذرا بھی خیال نہ آیا۔ جب دریائے فرات پر پہرے بٹھا دیے گئے، اسی بے حسی کی انتہا 7 محرم الحرام کو ہوئی جب دریائے فرات پر پہرے بٹھا دیے گئے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی بند کر دیا گیا۔ پانی کی اس بندش کے ساتھ ساتھ دشمن نے نفسیاتی جنگ بھی شروع کر دی۔ یزیدی لشکر کے کمانڈر شمر جوشن نے، جس کا تعلق حضرت ام البنین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے غازی عباس کے نانیہالی قبیلے یعنی بنو کلاب سے تھا، خیموں کے قریب آ کر قبائلی رشتہ داری کا واسطہ دیا اور غازی عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائیوں کو جان بخشی یعنی امان کی پیشکش کی۔ شمر کی اس پیشکش کا مقصد دراصل حسینی لشکر میں درار ڈالنا تھا، مگر تاریخ نے غازی عباس رضی اللہ عنہ کی وفاداری کا وہ سنہرا باب دیکھا جب انہوں نے اس پیشکش کو حقارت سے ٹھکراتے ہوئے فرمایا، اللہ تجھ پر اور تیری امان پر لعنت کرے، تو ہمیں تو امان دے رہا ہے مگر نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی امان نہیں، ہم آخری سانس تک اپنے امام کے ساتھ ڈٹے رہیں گے۔ اس اٹل فیصلے کے بعد عاشورہ کی وہ رات آ پہنچی جو اس قافلے کی آخری رات تھی۔ وہ رات کس عالم میں گزری؟ روایت ہے کہ چراغ گل ہونے کے بعد اس رات خیموں سے موت کا کوئی خوف یا گریہ و زاری سنائی نہیں دی، بلکہ خیموں سے قرآن کی تلاوت اور مناجات کی ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی گنگناہٹ ہو۔ یہ نفوس قدسیہ موت سے خوفزدہ نہیں تھے بلکہ اپنے رب سے ملاقات کی تیاریوں میں مگن تھے۔ اور پھر یوم عاشورہ کا وہ خونچکن سورج طلوع ہوا جس نے تاریخ کا سب سے بڑا معرکہ دیکھا۔ جنگ کا آغاز ہوا تو اصحاب حسین رضی اللہ عنہ نے وہ شجاعت دکھائی کہ دشمنوں کے دل دہل گئے۔ تاریخ کے اوراق میں مسلم بن مسجہ، حبیب بن مظاہر اور توبہ کر کے آنے والے حور بن یزید الریاحی رضی اللہ عنہ کے نام سنہری حروف میں درج ہیں۔ جنگ اپنے عروج پر تھی کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ امام عالی مقام نے تیروں کی بارش میں بھی اپنے رب کے حضور سر جھکانے کو ترجیح دی۔ آپ نے باجماعت نماز ظہر قائم کی اور سعید ابن عبداللہ حنفی رحمۃ اللہ علیہ اور زہیر ابن قیل رحمۃ اللہ علیہ جیسے اصحاب نے آگے بڑھ کر خود کو انسانی ڈھال بنا لیا اور اپنے سینوں پر تیر کھاتے رہے تاکہ امام کی نماز مکمل ہو سکے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کا مقصد صرف جنگ نہیں بلکہ دین اور نماز کی بقا تھی۔ جب اصحابی باوفا اپنا حق ادا کر چکے تو ہاشمی شہزادوں کی باری آئی۔ محمد، عبداللہ، کمسن قاسم بن حسن، شبیہ پیغمبر علی اکبر اور وفا کے پیکر غازی عباس علمدار ایک ایک کر کے دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے میدان کارزار میں اترے اور بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ دوپہر ڈھلنے تک میدان ان پاکیزہ ہستیوں کے خون سے سرخ ہو چکا تھا اور اب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے تھے۔ صبر کی تلقین۔ امام علی مقام آخری بار اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ آپ نے اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو صبر کی تلقین کی اور اپنے بیمار فرزند امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو گلے لگا کر فرمایا، بیٹا اس قافلے میں بچ جانے والے تم آخری مرد ہو، اب ان خواتین کی حفاظت اور اس عظیم پیغام کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری صرف تمہارے کندھوں پر ہے۔ یہ وصیت دراصل اس عظیم خاندانی اور روحانی قیادت کی منتقلی تھی جس کے ذریعے نسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور سادات کی بقا کا سامان ہوا۔ اس آخری الوداع کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کربلا میں نمودار ہوئے۔ پیاس کی شدت اور زخموں سے نڈھال ہونے کے باوجود جب شیر خدا کے اس بپھرے ہوئے شیر نے تلوار نکالی تو یزیدی لشکر کی صفیں درہم برہم ہو گئی۔
آپ نے وہ شجاعت حیدری دکھائی کہ نامور جنگجو آپ کے سامنے آنے سے کترانے لگے، لیکن دشمنوں نے چاروں طرف سے تیروں اور نیزوں کی بارش کر دی۔ زخموں سے چور امام علی مقام گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے۔ یہ عصر کا وقت تھا۔ مقتل کی اس خون آشام فضا اور شدید زخمی حالت میں بھی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کی یاد تھی۔ آپ نے نماز عصر کی ادائیگی کا اعادہ فرمایا اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ اسی حالت عبادت اور سجدے میں ظالموں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان دے دی، مگر ظالم کے سامنے سر نہ جھکایا اور قیامت تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔